بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے، سب کو قرآن کا خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون صدق اللہ العظیم۔ لقد نصركم اللہ، یقیناً مدد کی تمہاری مدد کر چکا ہے اللہ فی مواطن کثیرۃ، بہت سے مواقع پر، و یوم حنین، اور حنین کے دن، اذ اعجبتکم، جب تم خوش ہو گئے تھے، اعتراء گئے تھے، کثرتکم، اپنی کثرت پر، فلم، پس نہیں، تغنی عنکم، نہیں کام ہے تمہیں، شیء، کچھ بھی، وضاقت علیہم الارض، اور ہو گئی زمین تم پر تنگ، بما رحبت، اس کی فراقی کے باوجود، ثم ولیتم مدبرین، اور تم منہ پھیر کر، مدبرین، پیچھے مڑ کے پھیر کر، یعنی منہ پھیر رہے تھے۔ ثم انزل اللہ، پھر نازل کیا اللہ نے، سکینتہ، سکینت، امن، سکینت، علی رسول پر، اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین، اور مومنوں پر، وانزل جنودا لم تروها، اور اس نے، اللہ نے نازل کی، وانزل جنودا، اور اس نے نازل کی، جنودن، لشکر نازل کیے، لم یروها، نہیں تم دیکھتے انہیں، وعذب عذب الذین کفروا، اور اس نے عذاب دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، وذالک جزاء الکافرین، اور یہ ہے جزا کہ بدلہ ہے کافروں کا، ثم یتوب اللہ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ توجہ فرمائے گا، من بعد، اس کے بعد، ذالک علی من یشاء، اس پر جس پر وہ، من یشاء، جس پر وہ چاہے، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون، بے شک مشرک، انما المشرکون نجس، نجس ہے یا ناپاک ہے، فلا یقرب المسجد الحرام، پس نہ یقرب، قریب آئیں وہ مسجد حرام کے، بعد عامہم ھذا، بعد عامہم، اس سال کے بعد وہ اس کے مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں ڈر ہو، عیلتاً، یعنی اسد کا، یعنی کہ فاقے کا، یا کسی چیز کا، مفلسی کا، عیلتاً، فسوف یغنیکم، تو ان قریب، یغنیکم اللہ، غنی کر دے گا تمہیں اللہ، من فضل، اپنے فضل سے، انشاء اللہ، اگر اس نے چاہا، ان اللہ علیم حکیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ
سب کچھ جاننے والا اور حکیم ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، اور تم قتل کرو ان لوگوں کو لا یؤمنون، جنہوں نے جو ایمان نہیں لاتے باللہ اللہ پر، ولا بالیوم الاخر، اور نہ یوم الاخر پر، ولا یحرمون، اور نہیں وہ حرام قرار دیتے ما حرم اللہ ورسولہ، جو حرام قرار، جس کو حرام قرار دیا اللہ نے اس کے رسول نے، ولا یدینون دین الحق کی، اور نہ ہی وہ پیروی کرتے، نہیں مانتے دین الحق کو، دین الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جنہیں دی گئی کتاب، حتیٰ یہاں تک کہ یغت الجزیہ، تو وہ دیں جزیہ، عن یدین، اپنے ہاتھوں، اپنے ہاتھ، وہم صاغرون، اور وہ چھوٹے بن کر رہیں۔ جیسے ہم سورہ توبہ جیسے ہم پڑھ رہے ہیں، اور اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنون سے مخاطب، اور انہیں اپنی پہلے تو بہت سی چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں بہت سے موقعوں پر، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، ہم نے بہت سی جگہوں پر تمہاری مدد کی، اس وقت جب کہ اللہ تبارک تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد کی۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، بہت سے موقعوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، یعنی بدر میں اپنے انعامات کے تذکرے کیے، جہاد کی ترغیب اور کفار سے دوستی تر کرنے کی تلقین، اور دنیا کی ہر چیز پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ کو ترجیح کے حکم کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مزید انعامات کا ذکر فرما رہے ہیں، جنہیں حنین کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے۔ حنین سے پہلے انہوں نے کہا بہت سے مواقع پر، جیسے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہجرت کے موقع پر فی مواطن کثیرہ، ہجرت کا فقط نصر اللہ اذا اخرجہ الذین کفروا، اسی میں ہم سورہ توبہ میں پڑھیں گے آگے، جب اللہ نے مدد کی، جب اس کو تمہیں نکال دیا تھا کافروں نے۔ آل عمران میں جیسے ہم نے پڑھا بدر کے لیے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد کی بدر پہ، عہد کے مقام پر، جب جنگ احد اس وقت، لقد صدقكم اللہ وعدہ اذ احسنهم باذنہ، اللہ تب تم ان کے گردنیں کاٹ رہے تھے اپنے ہاتھوں سے، اللہ نے تمہاری مدد کی۔ اس طرح غزوہ خندق جو عذاب، اس میں بھی یہی آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود، جب آ گئے تھے تمہارے پاس بہت سارے فوجیں جمع ہو کر تم پہ، اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ اسی طرح سورہ حدیبیہ جب ہوئی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلح کو بھی انا فتحنا لک فتحا مبینا قرار دیا۔ اس طرح جب فتح مکہ ہوا، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ گئی اللہ کی نصرت اور فتح ناصادر ہو گئی۔ اسی طرح جب وہاں سے مدینہ منورہ سے یہودیوں کو نکالا، تو سورہ حشر کے جس پہلے آیت هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لیوم الحشر، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یاد دلا رہا ہے کہ ہم نے تمہاری اس وقت ہی مدد کی جب تمہیں مدد کی ضرورت تھی، اور خاص طور پہ اب اس وقت جب یوم حنین، حنین کے دن، حنین جو کہ یہ ایک وادی ہے جو مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے، تو اس میں وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہاں پہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ دو لشکر، جو دو قبائل ہیں وہ وہاں پہ جمع ہو رہے ہیں، انہیں کہ یہ طائف اور مکہ کے درمیان ایک وادی ہے، جہاں دو بڑے قبائل رہتے، حوازن اور ثقیف رہتے، وہ بہت زیادہ تیر انداز، بہت زیادہ مشہور تھے۔ یہ جب مسلمانوں سے لڑنے کی تیاری کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کوئی 12,000 کا لشکر لے کر، یعنی کہ جب فتح مکہ کے موقع پر بھی، کیونکہ فتح مکہ کے فوراً بعد کو 18-19 دن کے بعد یہ واقعہ ہوا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مکہ سے لوگ آئے، مدینہ منورہ سے جب سو لوگ آئے تھے، تقریباً 10,000 تو وہی تھے، جب فتح مکہ ہوگی تو اور بھی لوگ شامل، تقریباً 12,000 کا یہ لشکر تیار ہو گیا، اور یہ پھر ان کے لیے چلا، ان کے یعنی ان کو پتہ چلا کہ تیاری کرے تو ان کی کمین گاہوں پر وہ حملہ کرنے کے لیے چلا، تو وہ بہت ہی زیادہ تیاری میں تھے، اور انہوں نے گھات لگا کر وہ ایسے جگہوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تیر انداز مختلف بیٹھے ہوئے تھے ہر جگہوں پر، تو مسلمان آرام جب گئے اور جب وادی میں داخل ہوئے تو اتنی اچانک غیر متوقع طور پر تیر اندازی ہوئی کہ مسلمان بھاگ اٹھے، مسلمان تو ایک دم سے بھاگ کھڑے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا بہت ہی کم تعداد میں لوگ رہ گئے، کہتے ہیں کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تقریباً بس 100-200 لوگ رہ گئے، کہیں آئے کہ 300-400 لوگ رہ 400 لوگ، باقی سب بھاگ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ پھر پکارا کہ اللہ کے بندو میرے پاس آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے، انا نبی لا کاذب، انا ابن عبد المطلب، یعنی کہ میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ پھر آپ نے سیدنا عباس کی آواز جو ہے اونچی آواز تھی،
انہیں کہا کہ تم پکارو، تو سیدنا عباس نے پھر مسلمانوں کو آوازیں دیں، پھر انہوں نے فتح بدر کے لیے، یعنی کہ بدر والوں آؤ، اور وہ جو جنہوں نے بیعت کی تھی شجر والوں، یعنی کہ تو اس درخت کے نیچے جنہوں نے بیعت کی ان کو پکارا، تو پھر وہ مسلمان اکٹھے ہوئے، اور وہاں پہ ان کو بڑے پشیمانی ہوئی کہ سب لوگ چھوڑ کے چلے گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی ان کی، اور حالانکہ اس وقت جب، اور وجہ صرف یہ تھی کہ ان کو انہوں نے جب دیکھا مسلمانوں نے کہ سارے لوگ تو ہم لوگ کے نہیں ہے، سب لوگوں تو یہ نہیں ہے یقین، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ہم پڑھتے ہیں کہ مکہ سے جو شامل ہوئے تو اس میں سے جو اب پرانے نئے نئے لوگ جو مسلمان بنے تھے، اور بہت سے ہو سکتا ہے کہ ان میں سے مشرک بھی ساتھ شامل ہو گئے ہوں، تو وہ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان کبھی اکٹھے ہوئے نہیں تھے، تو مسلمانوں کی طرح تھوڑا سا کچھ لوگوں کے ذہن میں آ گیا کہ آج تو ہم کم سے کم کثرت کی وجہ سے ہم نے کہا یہاں یہ نہیں کہ ہم کوئی کم ہے، تو ہم ان پہ ہم ضرور غالب آ جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نا کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دکھائی دے کہ جب اللہ، صرف اللہ پہ آپ بھروسہ نہ کریں اور اپنی کثرت پہ کریں، تو پھر جو ہے وہ آپ کو شکست بھی ہو سکتی ہے، مگر جب مسلمان، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، اس مسلمان اکٹھے ہو گئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی انزل سکینت علی رسول والمؤمنین، اور پھر اللہ تبارک ان پر سکینت یعنی کہ سکون عطا کر دیا اور رسول مومنین پر، اور ایسی جگہوں سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے لشکر اتارے جو تمہیں نہیں دے سکتے، وہ عذاب الذین کفروا، ان لوگوں پر عذاب، یعنی پھر مسلمانوں نے ان کو قابو کر لیا، اور ان کے بہت سارے لوگ جو ہیں تقریباً ہزاروں لوگ ان کے بنا لی گئی قیدی، اور ان کی جو عورتیں تھیں ان کو بھی لے لیا گیا، اور بہت سارا مال غنیمت ان کے حصے میں آیا، وہ جب ہم پڑھیں گے کہ اس کو پھر کس طرح تقسیم ہوا، کیونکہ جب یہ تو یہ ہونے صرف یہ اس وجہ سے ان پہ یہ آئے یہ صورتحال کہ آپ نے ان کو اس وقت جو ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ کثرت کا، یعنی کہ آپ کے ذہن میں اللہ کی مدد کے علاوہ اگر کوئی ذہن میں چیز بات آ گئی، تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی چیز پسند نہیں آتی، کہ اللہ بھروسہ تو اللہ پر ہی کرنا چاہیے، مگر اگر ایک صرف، حالانکہ ہر انسان نے نہیں کیا، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک کی طرف سے ایک آزمائش آئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ پورے اترے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے دے دی، فتح بھی نصیب فرما دی۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذالک، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت جس کو چاہیں گے، جس متوجہ ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے بعد جس کے چاہیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ تو آپ صلی اللہ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حوازن کا مال جو اپنے رسول کا عطا فرمایا، تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم فرما دیا، تو وہاں جب تقسیم ہوئی تو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو زیادہ دیا، کیونکہ وہ زیادہ نئے نئے مسلمان بنے تھے، انصار کو کچھ لوگ جو ان پہ نئے نئے کچھ لوگ تھے، ان کو اس پر رنج کا اظہار کرنے لگے، اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے کئی لوگوں کو تو 100 کی تعداد میں اونٹ دے دیے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو 100 کی تعداد میں اونٹ دے، کیونکہ ان کا قبیلوں کے پاس بہت سارا مال ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی مال غنیمت کے طور پہ ملا تھا، تو آپ ان لوگوں نے کچھ انصار کے مدینہ والے کہنے کہ اللہ کے رسول کو معاف فرمائے، اللہ آپ قریش کو عطا فرما رہے ہیں اور ہمیں محروم کر رہے ہیں، حالانکہ ابھی تک ہماری تلواروں سے ان کا خون ٹپک رہا ہے۔ سیدنا انس کہتے ہیں کہ انصار کی بات جو اللہ کے رسول تک پہنچی، تو آپ نے انہیں بلایا اور ایک چمڑے سے انہیں خیمے میں جمع، آپ نے انصار کے علاوہ بہت سے اور کس طرح، جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو آپ کھڑے ہوئے، اور عبداللہ بن زید کی روایت میں کہ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور انصار سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تمہاری طرف سے ایک بات مجھ تک پہنچی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ انصار کے جو بڑے لوگ تھے دانش، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارے ذمہ دار سردار لوگوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، البتہ کچھ نومر لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو معاف فرمائے، وہ قریش کو عطا کر رہے ہیں اور ہمیں محروم کر رہے ہیں، جبکہ تلواروں سے ابھی تک ہم کے خون ٹپک رہا ہے۔ یہ سن کر آپ نے ان سے فرمایا، سنو، میں ایسے لوگوں کو دے رہا ہوں جو اسلام میں نئے نئے داخل ہوئے ہیں، وہ محض میں ان کا دل جیتنے کے لیے ایسا کر رہا ہوں، اور کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ لوگ اپنے گھروں میں دنیا اور مال و دولت اور اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں، اور تم اپنے گھروں میں اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ؟ اللہ کی قسم، جو نعمت تم لے کر اپنے گھروں میں جاؤ گے، اس سے کہیں بہتر ہے جس کو یہ لوگ اپنے گھروں میں لے کر جائیں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم مجھے لے کے جاؤ گے، یہ تو اونٹ اور بکریاں اور یہ سامان لے کے جا رہے ہیں۔ یہ سنتے انصار کرنے کہ واللہ اللہ کے رسول، ہم اس پر خوش ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انصار سے فرمایا، میرے بعد دوسرے لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، ایسے حالات میں صبر کرنا حتیٰ کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جا ملو، اور اس وقت میں حوض کوثر پر ہوں گا۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ صبح کو آپ نے یہ بھی فرمایا، اگر لوگ ایک وادی میں سفر کر رہے ہوں
اور انصار کسی دوسری گھاٹی میں جا رہے ہیں تو میں انصار والی گھاٹی میں ان کے ساتھ سفر کروں گا. یعنی آپ نے انصار کو ترجیح دی، یعنی انہوں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ جانے والا ہوں، اور یہ لوگ جو ہیں وہ اگر اونٹ اور بکریاں لے کے سامان و سامان لے کے جائیں تو اس کی کوئی اس کے مقابلے میں حیثیت ہے نہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصار کی فضیلت بھی یہاں آپ کہیں گے تو ان کی کتنی فضیلت ان کی. تو اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ایک حکم دے دیا، ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، کہ مشرکین جو ہے وہ نجس یعنی ناپاک ہیں. نجس سے مراد ہے کہ وہ ویسے اعتقادی طور پہ یعنی کہ نجس سے ناپاک ہے. جیسے اعتقاد جس کا بندے کا ٹھیک نہ ہو تو وہ نجس ہی ہوگا. ویسے ظاہری طور پہ بھی ہے، مگر اصل میں یہاں پہ اعتقاد کی اعتقاد ان کا، کیونکہ وہ بتایا کہ وہ مانتے ہیں یہ مسیح اسلام کو بھی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور یہودی جو وہ عزیر اسلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. تو یہ ان کے لیے کہہ دیا گیا کہ یہ قطعی طور پہ اس ابھی ہے، اب آئیں گے نہیں، اس کے بعد سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئے، کیونکہ یہ پہلے جو حکم دیا جا چکا نا کہ بیعت اعلان برات کا اعلان کر دیا گیا تھا. اس کے نزدیک مسجد حرام کے نزدیک تو ہے بھی نہیں، تو مسجد حرام سے کچھ لوگوں نے مطلب کہ مسجد حرام ہی مطلب لگ، مگر یہ کہ یہ دیکھیں گے کہ پورا حرم جو حرم کے حدود داخل ہوتے ہیں ان میں بھی کسی مشرک کو آنے کی اجازت ہے نہیں. اور ابھی بھی جو لوگ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جب مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی بہت پہلے حرم شروع ہونے سے پہلے وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس سے آگے صرف مسلمان جا سکتے ہیں، اور جو مشرکین یعنی جو مسلمان نہیں ہیں ان کے لیے راستہ ہی الگ سے دے دیا گیا کہ وہ اس راستے پہ چلے جائیں، اور اس راستے پہ نہیں آئیں گے جو مکہ مکرمہ جا رہے ہیں. حرم سے جانے سے منع کر دیا گیا ہے کہ اس کے بعد یہ لوگ اس میں جائیں گے نہیں. تو صاف بتا دیا گیا کہ نجس ہیں، یہ پلید ہیں. اس کے بعد ایک کسی بھی حالت میں وہاں پہ جائیں گے. اس کے بعد اس سال کے بعد، کیونکہ نہ اس سال کا مطلب یہ کہ نہ وہ حج کر سکیں گے، نہ وہ حج پہ جائیں گے، نہ عمرہ کر سکیں گے. جب وہاں داخل نہیں ہوں گے تو یہ چیز نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے آئندہ سے کوئی بھی مشرک نہ حج کے لیے جائے گا اور نہ کوئی مسجد حرام کے بیت الحرام کے قریب جانے کی اجازت ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ کو وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، اگر یہ اندیشہ ہو تمہیں کوئی مفلس آج کے دنوں تجارت اور آج بھی یہ ڈر ہے اگر یہ آجوں کی تعداد کم ہو جائے گی نظر اور کھانے میں آ جائے گی. پھر اللہ کی ذات پہ پورا پورا بھروسہ ہونا چاہیے. اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ ایسا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تو قریب غنی کر دے گا. اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کچھ پھر نہیں دیا. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تھوڑے دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا سے چلے گئے، تو ان کے بعد کہاں انہوں نے سارے ایران پہ اور کہاں سے اتنا مال غنیمت آیا کہ جس کا وہاں پہ جگہ نہیں تھی کہ کوئی رکھنے کی کہ اتنا مال کہاں سے رکھا جائے. اور پھر یہ پھر سے اسی کو دیکھ کے سلطنت فارس اور روما کی فتوحات کے بعد مال غنیمت تو اتنا آیا، اور پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیش کوئی پہلے نشاندہی کر دی تھی. آپ نے زندگی کے آخری ایام میں فرمایا تھا کہ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اے مسلمانوں مجھے تم پر فخر و احتیاج کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، بلکہ مجھے تم پر اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم پر دنیا کشادہ کر دی جائے گی، یعنی تمہارے قدموں میں مال و دولت کے انبار لگ جائیں گے جیسے کہ تم سے پہلوں پر کشادگی دی گئی تھی. پھر تم اس کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے جیسے کہ وہ لوگ کرتے رہے، پھر وہ تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی جیسے کہ اس نے ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی اب ہم پہ صحیح ثابت ہو رہی ہے کہ ہمارے یہاں بھی آج کل پیسے کی بہتات ہے اور ایک دوسرے سے آگے جانے کی وہی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ آگے سے آگے کس طرح بڑھنا ہے، اور ہم سارے تباہی کی طرف جا رہے ہیں. جو ہمارے سب مسلمان ملکوں کا سارے مسلمانوں کا ہمارا یہ حال اسی وجہ سے ہے کہ ہم اس کی محبت میں زیادہ، پیسے کی محبت میں زیادہ لگے ہیں. پھر بتایا جا رہا ہے کہ قاتلو الذین لا یؤمنون باللہ، پھر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ انہیں مشرکین سے بھی لڑو. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا یوم الآخر، یعنی اللہ پر اور یوم آخر یقین نہیں رکھتے. یہ مشبہ سے اہل کتاب رکھتے تو ہیں، مگر جب تک ان چیزوں کو نہ مانا جائے، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر آپ نہیں مانتے تو پھر وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ ان کی بات پر یعنی آپ پھر اس چیز پہ بھی یقین نہیں رکھتے. اور دین حق پہ ماننے کے لیے اختیار نہیں کرتے تو پھر ان سے بھی لڑو جنہیں کتاب دی گئی
یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں اور پھر وہ رہیں، کہ مشرکین کی جزیہ دینے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ اس پہ پھر اپنے رہنے کے لیے ان سے جو نان مسلم ہوتے ہیں، اگر مسلمان ریاست میں کسی بھی رہتے ہیں پھر ایک خاص ان پر ایک ٹیکس لگایا جاتا ہے، وہ ٹیکس ادا کریں اور وہ ٹیکس دیں تاکہ اس پہ پھر مسلمان حکومت جو ہے وہ اس کی وجہ سے ان کے مال و جان کی ان کی حفاظت کرے، ان کے رہنے کی اجازت دے دے اس بات پر کہ جی یہ جزیہ دے رہے ہیں اور ان کی جان اور مال محفوظ رہیں۔ تو یہ ایک خاص مقدار ہوتی ہے جو ہر آدمی کے حساب سے مالدار اور متفقر اس کے اعتبار سے بڑھتی چڑھتی رہتی ہے، مگر یہ بتا دیا گیا ہے کہ ہم ان لوگ اسی حالت میں رہ سکتے ہیں، ورنہ یہ ہے کہ ان کو پہلے بتا دیتے تھے کہ جی اگر آپ 3 شرائط ایسی ہیں کہ آپ اگر ان پہ لاتے ہو تو تم نے جا کے ہمیشہ یہ بتانا ہے کہ سب سے پہلے تو ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، اور اگر اللہ پر ایمان نہیں لاتے تو پھر ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ پھر تم ہمارے زیر نگرانی یعنی ہماری اطاعت کرتے رہو گے تو پھر سکون سے رہ سکتے ہو، پھر اگر وہ نہ مانیں تو پھر قتال ہے، پھر ان کو آپ جو ہے نا مار سکتے ہیں، ان کو قتل کر دیں۔ اگر وہ یہ راضی ہو جائیں کہ ہم پیسے دیں گے اور جزیہ دیں گے اور پھر ان پر رہنے کی عادت ہر قسم پھر مارنا ضروری نہیں ہے، پھر وہ یہی پھر مسجد یدی وہم ساغت چھوٹے بن کر رہیں، یعنی وہ یہ کہ یہ نہ کہیں کہ ہم ہمارے حقوق بھی برابر ہیں، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جی وہ بھی کہتے ہیں ہمارے حقوق تو برابر ہم کر بھی رہے ہیں، یعنی جزیہ دیں اور وہ حقیر ہے، صاغرون کا مطلب چھوٹے بن کر بھی ہے اور حقیر بن کر ہے، یعنی وہ رہ سکتے ہیں مگر برابری کی بنیاد پہ نہیں، کیونکہ مسلمان کا بہت زیادہ رتبہ ہے، وہ زیادہ یقینی بات ہے کہ وہ زیادہ معتبر بھی ہے اور عزت والا ہے ان ملکوں کے مقابلے میں جو غیر مسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔